بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اکیلے سوتے ہیں تو اس بات کو جاننا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ پوری رات آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ دوستو، لوگوں کی بھی سونے کی الگ الگ عادات ہیں۔ کچھ لوگ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور کچھ نیند میں باتیں کرتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی لیجنڈ ہیں جو پوری رات خراٹے مارتے ہیں اور کچھ تو نیند میں چلنا ہی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جاننا بالکل ضروری ہے کہ جب ہم سو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ حقیقت میں کیا ہوا۔ تو دوستو، ایسے ہی جب ایک لڑکی سو کر اٹھتی تو اس کے جسم پر چوٹوں کے نشانات نظر آتے۔ پہلے تو یہ کبھی کبھی ہوتا تھا اور زخم کے نشانات بھی ہلکے تھے، اس لیے اس کے ماں باپ نے زیادہ توجہ نہ دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ لڑکی کے جسم پر چوٹ کے نشانات بڑے گہرے اور زیادہ نمایاں نظر آنے لگے۔ اس وجہ سے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جبکہ دوسری طرف اس لڑکی کے اسکول کا گروپ ایک ٹور پر گیا جہاں اس لڑکی نے شارٹ ڈریسز بھی پہنے، لہٰذا لوگوں کو اس کے جسم پر لگے چوٹوں کے نشانات دیکھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس ٹور کے ہر دوسرے دن لڑکی کے جسم پر نئے نئے نشان سامنے آتے، جس کو دیکھ کر بچوں کے ساتھ موجود سٹاف نے سینئر اتھارٹی کو اس کی رپورٹ کی، جبکہ دوسری طرف ماں باپ کا شک تھا کہ یہ سب کچھ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی وہاں کی ایک NGO کو اس کے بارے میں اطلاع مل گئی۔ وہ فوراً لڑکی کے گھر آ گئے، جبکہ NGO کو کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کے ماں باپ ہر روز اس کو مارتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر یہ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ ماں باپ کو گرفتار کروانے کے لیے خاص طور پر پہنچے تھے، لیکن ماں باپ کو پتہ تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کو دکھ نہیں پہنچا سکتے، سزا دینا تو دور کی بات۔ یہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور یہی ان کا سب کچھ تھا۔ وہ اس سے ذرا ذرا بات کرنے سے بھی کیئر کرتے تھے۔ بدقسمتی سے سارے ثبوت ماں باپ کے خلاف تھے، مگر جب NGO کے عملے نے لڑکی سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ جیسے ہی وہ سو کر اٹھتی ہے تو اس کے جسم پر یہ نشانات بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ ماں باپ نے بھی یہ بتایا کہ وہ خود اس بات کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی بیٹی کے بارے میں بڑی پریشانی ہے، جس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بھی بک کروائی ہوئی ہے۔ اس طرح NGO نے اس کیس کو کچھ عرصے کے لیے ادھر ہی روک دیا۔ دوستو، جب ماں باپ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہاں کچھ ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگے، مگر جب ڈاکٹر نے رپورٹ دی تو پتہ چلا کہ سارے رزلٹس تو نارمل ہیں۔ یہ بات ماں باپ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی کہ لڑکی بالکل نارمل ہے، مگر اصل معاملہ وہیں کا وہیں تھا کہ نشان کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس طرح ماں باپ نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ اس کا راز تلاش کر کے ہی پیچھے ہٹیں گے۔ لڑکی کے باپ نے چپکے سے بازار جا کر ایک CCTV کیمرہ خریدا اور گھر آ گیا تو انہوں نے اس کیمرے کو خفیہ طریقے سے لڑکی کے کمرے میں سیٹ کر دیا۔ دوستو، رات ہوتے ہی ماں باپ نے بچی کو سلایا، کیمرہ آن کیا اور خود بھی سو گئے۔ اب ان کو دوسری صبح کا انتظار تھا۔ جو ہی صبح ہوئی تو ماں باپ بڑی بےتابی سے جلدی اٹھے۔ حسب معمول اس بار بھی لڑکی کے پاؤں اور ٹانگوں پر چوٹ کے نشانات بنے ہوئے تھے، جبکہ باپ نے فوراً وہ کیمرہ اٹھایا، ریکارڈنگ دیکھنا شروع کر دی۔ جو انہوں نے دیکھا وہ بے حد ڈراؤنا تھا۔ اس ویڈیو میں صاف نظر آتا ہے کہ جب لڑکی سو گئی تو اس کی تھوڑی دیر بعد وہ چلنے کے بجائے ہوا میں رینگ رہی تھی۔ اس کی اصل ویڈیو اتنی زیادہ عجیب ہے کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ YouTube کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے وہ ہم ویڈیو دکھا نہیں سکتے، لیکن اصل بات یہ بھی تھی کہ وہ بغیر کسی سہارے کے اس طرح کیسے اٹھ سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ ڈر گئے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر اور پولیس کے پاس گیا اور ان کو بھی ویڈیو دکھائی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بیماری دنیا میں آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی، جبکہ پولیس والے بھی حیران تھے کہ آخر یہ حادثہ کیا ہے۔ اب ہر کوئی اسی شش و پنج میں تھا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ تو دوستو، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا ہے یا کوئی آپ کا دوست یا عزیز ایسے مرض میں مبتلا ہے؟ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ تب تک فی امان اللہ۔